ناپاک استعمال کر رہے ہیں، ہم ناپاک ہو جا رہے ہیں، ہماری نماز نہیں ہو رہی ہے اور ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ مسجد نبوی کے امام صاحب جو انسولین لیتے تھے ان سے اپنی بات رکھی، وہ بھی جو ہے خاموش ہو گئے۔ جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے؟ اسی لیے تو نہیں قبول ہو رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوگر کے مریضوں کے لیے ایک بڑی پریشانی کی بات یہ آ گئی کہ انسولین جو وہ لیتے ہیں، اور جب شوگر کا مرض بڑھ چکا ہوتا ہے تو بغیر انسولین کے انہیں چارہ کار بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو انسولین کے بارے میں ایک تحقیق آ رہی ہے۔ ایک ویڈیو میں ڈاکٹر جمیل مہرابی جو نیچروپیتھک کے ہیں، وہ بہت مضبوط انداز میں کہہ رہے ہیں کہ انسولین جو تیار ہوتی ہے وہ خنزیر سے تیار ہوتی ہے۔ خنزیر کے جو ہے کیا بولتے ہیں اس کو، پنکریاس سے، اس کے لبے سے لی جاتی ہے۔ اور اس کے ثبوت میں انہوں نے حوالہ بھی دیا ہے کہ 1960 میں جب انسولین ایجاد ہو رہی تھی تو ڈاکٹر جراڈ یا ڈاکٹر جرین وہ انسولین کا جب وہ نظریہ دے رہے تھے، تب یہ بات جو ہے اسی وقت سے یہ ہے کہ انسولین کو تیار کرنے کے لیے خنزیر کے مادے کو لیا جا رہا تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ اس کو ثبوت میں کہ اگر آپ گوگل سے پوچھیں کہ سورس آف انسولین تو جواب میں پگ پوک آئے گا، اور حالانکہ یہ خنزیر کو قرآن پاک میں 4 جگہ حرام کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جب یہ خنزیر جو ہے سے لی جا رہی ہے تو خنزیر تو ناپاک ہے۔ جب کپڑوں میں چھینٹے لگ جاتے ہیں، نماز نہیں ہوتی، تو جب خنزیر کا انجیکشن لے لیں گے تو پھر کیسے نماز ہوگی؟ اسی لیے ڈاکٹر صاحب نے بڑے اپنے درد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے؟ اسی لیے تو نہیں قبول ہو رہی ہیں، ناپاک ہیں، وہ نمازی نہیں ہو رہی ان کی۔ اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ہم نے مسجد نبوی کے امام صاحب جو انسولین لیتے تھے ان سے اپنی بات رکھی، وہ بھی جو ہے خاموش ہو گئے۔ تو اب اس ویڈیو کو سننے کے بعد، ہم چونکہ پوری ویڈیو یوٹیوب کی ہے اس کو یہاں نہیں دکھا سکتے، کچھ یوٹیوب کے اپنے قوانین ہوتے ہیں، خلاصہ ہم نے ذکر کیا ڈاکٹر صاحب کی بات کا۔ تو اب جو لوگ شوگر کے مریض ہیں وہ اس ویڈیو کو سن کر کئی ایک نے سوال کیا۔ محترم قاری آصف صاحب ہیں ہمارے برادر، انہوں نے جو ہے ویڈیو بھیجی کہ یہ لوگ پریشان ہیں کہ اب ہم انسولین نہیں لیں گے تو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور انسولین کے بغیر ان کے لیے پریشانی، شوگر بڑھنے کا مسئلہ، علاج اسی پہ منحصر ہو رہا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اب واقعی ناپاک ہے، اس کو لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ انسولین کی تیاری خالص خنزیر پر منحصر نہیں ہے۔ آپ گوگل میں سرچ کیا گیا، چیٹ جی پی ٹی سے بھی پوچھا گیا، تو جواب میں یہ بات آ رہی ہے کہ ہاں خنزیر کا بھی مادہ لیا جاتا ہے اس کے لبے سے، جس کو پنکریاس بھی بولتے ہیں، تو پنکریاس سے بھی بنائی جا رہی ہے، لیکن مچھلی سے، گائے سے، کچھ اور چیزوں سے بھی وہ بنائی جاتی ہے، نباتات سے بھی بنائی جاتی ہے۔ تو اب اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ انسولین جو ہم استعمال کر رہے ہیں کس چیز سے بنائی گئی ہے، تحقیق سے پتہ چل جائے، تو آپ اس سے بچیں جو خنزیر سے تیار کی جا رہی ہے۔ اور اگر نہیں بچ پا رہے، پتہ ہی نہیں چل پا رہا ہے، اور آپ کو جو ہے جو انسولین سوٹ کر رہی ہے مثلا وہ خنزیری والی ہے جو کمپنی کی آ رہی ہے، تو ایسی صورت میں مسئلے کی بات یہ ہے کہ آپ مان لیجئے کہ خنزیر کے ہی مادے سے بنائی جا رہی ہے، اور خنزیر کے علاوہ ہم کو میسر نہیں آ رہی ہے، مل نہیں رہی ہے، یا فائدہ نہیں کر رہی ہے، تو ایسی صورت میں مسئلہ کیا کہتا ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی علاج حرام چیز میں منحصر ہو جائے، کہ جس کو شریعت میں بولتے تداوی بالحرام، اہل علم سمجھتے ہیں کہ حرام سے علاج کرنا، تو شریعت میں حرام چیزوں سے علاج کی گنجائش دی گئی ہے، جبکہ حلال چیز اس کا متبادل کے طور پر نہ مل رہی ہو، میسر نہ آ رہی ہو، یا سوٹ نہ کر رہی ہو، تو حرام چیز سے بھی علاج کر سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اور ایک اور مسئلے کی بات کہ شریعت میں جب ماہیت بدل جاتی ہے تو حکم بھی بدل جاتا ہے۔ مثلا یہ گوبر ہے، پخانہ ہے، یا جو ہے کوئی ناپاک چیز ہے، اس کو جو ہے عورتیں دیہات میں گوبروں کو، جو گوبر ناپاک ہوتا ہے، اس کے کنڈے پاتھ لیتی ہیں، کنڈے بنا لیتی ہیں، اس کو خشک کر لیتی ہیں، پھر اسی کنڈے سے چولہا جلایا جاتا ہے، اسی چولہے پہ جو ہے روٹی سیکی جاتی ہے، اور پھر اس کی راکھ نکل آتی ہے۔ تو یہ جو کنڈے کی یا پاخانے کی راکھ ہے، یہ راکھ ناپاک ہے یا پاک ہے؟ سب کہتے ہیں کہ یہ پاک ہے، بعض ائمہ کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے، غالباً امام شافعی راکھ کو ناپاک ہی کہتے ہیں، لیکن بہرحال وہ راکھ پاک ہو گئی۔ مشہور مسئلہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر نمک کا کان ہے، پوری اب جو کان بڑی سی نمک کی ہے، کوئی گدھا مر گیا وہاں نمک کے کان میں گر کر کے، اور اس کی ہڈیاں بھی نمک میں چینج ہو گئیں، اب ہڈی نظر نہیں آ رہی، نمک ہی نمک نظر آ رہا ہے، تو وہ اب نمک کے حکم میں ہو گیا، گدھے کے حکم میں نہیں رہا، اب وہ نمک کھایا جا سکتا ہے۔ راکھ جو گوبر کی تھی، گوبر ناپاک تھا، راکھ بن گئی، اب پاک ہو گئی، تو اس کو بولتے ہیں انقلاب ماہیت کا مسئلہ۔ خنزیر کے لبے سے، اس کی پنکریاس سے جو چیز لی گئی وہ یقیناً ناپاک ہے، 100% ناپاک ہے، لیکن جب اس میں ایسی چینجنگ کی گئی، اس کی ماہیت کو بدل دیا گیا، نام چینج ہو گیا، خاصیت چینج ہو گئی، اور خنزیر کی عضب کا اور اس کی چیز کا کوئی نام و نشان نہیں رہا، اب اس کا حکم بدل جائے گا۔ جیسے صابن میں جو کہتے ہیں کہ خنزیر کی چربی مل رہی ہے، یا اور چیزوں میں کہتے ہیں کہ
تو اس میں مادہ بدل جانے، ماہیت بدل جانے کی وجہ سے حکم بھی بدل جاتا ہے. لہٰذا ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا کہ ہم ناپاک استعمال کر رہے ہیں، ہم ناپاک ہو جا رہے ہیں، ہماری نماز نہیں ہو رہی ہے اور ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، اس بنیاد پر اس یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. شریعت اتنی تنگ نہیں ہے کہ ہم علاج جو ہے کے لیے بے سہارا ہو جائے اور ہمیں علاج کے لیے جو ہے کوئی راستہ نہ مل رہا ہو. آپ علاج کے لیے اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. اگر وہ حرام جز بھی ہوتا اور علاج اس پر منحصر ہوتا تو اس کی بھی اجازت ہو جاتی، لیکن یہاں پر ماہیت بدل جانے کی وجہ سے اب وہ حرام جز حرام نہیں رہ گیا، لہذا اب اس کے استعمال کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور بہتر یہ ہوگا کہ ڈاکٹروں سے بھی صلاح لے لیں کہ کس کمپنی کی انسولین میں انسولین پگ سے بنتی ہے اور کس کمپنی کی انسولین یا کون سی انسولین جو ہے خنزیر کے علاوہ چیزوں سے بنتی ہے. تو ہم اگر اس میں احتیاط کر لیں سبحان اللہ بہت اچھی بات ہے، ورنہ مجبوراً آپ اگر استعمال کر رہے ہیں تو اس میں آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی نمازیں بھی ہو رہی ہیں، آپ ناپاک نہیں ہو رہے ہیں اور آپ اس کو لے بھی سکتے ہیں.